ڈیڈ پلیز مان جائیں، میں محمل سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ ملتجئ انداز میں بولا تھا، فہد میں آصف بھائی کو زبان دے چکا ہوں، تمہارا رشتہ فجر کے ساتھ بچپن سے طے ہے، میں اپنی زبان سے پھر نہیں سکتا۔ ہاشم صاحب نے دو ٹوک لہجے میں کہا، ڈیڈ پلیز، محمل میری یونی فیلو ہے، مجھے اسے شادی کرنے دیں، کچھ دن اسے اپنے پاس رکھوں گا، پھر اسے طلاق دے کر آپ کی پسند کی لڑکی سے شادی کر۔ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے جب کچھ گرنے کی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ محمل جو اسے نوٹس لینے آئی تھی پھترائی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس سے پہلے کہ فہد اس کی طرف بڑھتا۔ وہ تیزی سے باہر بھاگی اور سڑک کراس کرتے سامنے سے آتے ٹرک نے اسے ٹکر ماری ہی تھی کہ اسے کسی نے زور سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ محمل کا بیلنس بگڑا تھا اور وہ سیدھا اس کے اوپر ہی گری تھی۔ فہد نے بے اختیار اسے پکارا تھا، محمل! بے ساختہ فہد نے پکارا تھا۔ محمل نے وحشتے میں آنکھیں کھولی تھی، سامنے اسے ارحم دکھا تھا۔ وہ بے اختیار سیدھی ہوئی تھی، سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں سے اس نے سامنے ارحم کو دیکھا جو اب کپڑے جھاڑتا کھڑا ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو محمل؟ فہد نے فکر مندی سے پوچھا، مگر وہ صرف ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ محمل نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، وہ خاموشی سے جانے لگی تھی۔ فہد کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ کیا اس لڑکی کا دماغ ہل گیا؟ ارحم نے بے اختیار پوچھا تھا۔ فہد نے آبرو جھکا کر اسے دیکھا۔ آپ تو خاموش رہیں، فہد نے منہ بناتے کہا اور واپس گھر کی طرف رخ کیا۔ ارحم نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر قدم اس جانب بڑھا دیے جہاں سے ابھی محمل گئی تھی۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی، کچھ قدم چلتے اسے محمل ملی تھی جو تھکے ہوئے قدموں سے چل رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتی ارحم سارا ماجرا سمجھ چکا تھا۔ فہد ہر لڑکی کی طرح اسے بھی جھوٹی محبت کے دعوے کر چکا تھا اور چند پل چل ہی تھے اور پھر محمل کا گھر آ گیا تھا۔ وہ اندر چل گئی تھی اور ارحم واپس گھر کی طرف مڑ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں فہد کے الفاظ کسی فلم کی طرح چل رہے تھے، تو کیا وہ اسے استعمال کرنا چاہتا تھا؟ جواب ہاں آیا تھا، وہ خود سن کر آئی تھی۔ کیا وہ اس کی نظروں میں اتنی گری ہوئی تھی؟ محمل کے ذہن میں اس وقت ایک خیال آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ وہ بے بسی سے بس اپنے کمرے میں کسی خلائی نقطے کو گھور رہی تھی۔ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے نا؟ گھر واپس آتی ارحم فوراً سے فہد کے پاس گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا آپ خاموش رہیں، جس کا مطلب ہے میری معاملات میں نہ بولیں، فہد نے ضدی انداز میں کہا تھا۔ تمہارے معاملات؟ تم کب سے اتنے بڑے ہو گئے کہ تم اپنے معاملات دیکھنے لگے؟ ارحم نے آبرو جھکاتے پوچھا تھا۔ قریشی ہاؤس بہت بڑا تھا مگر اس میں رہنے والوں کے دل اتنے ہی چھوٹے اور تنگ تھے۔ ہاشم قریشی جو ارحم کے چاچو ہیں، بزنس پر سارا قبضہ کر کے بیٹھے تھے، جس کی وجہ سے اس کے والد فہم قریشی کو اٹیک ہوا تھا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے گئے تھے۔ مگر جب ارحم بڑا ہوا تو اس نے اپنے چچا کی مکانی انہیں واپس لوٹائی تھی۔ ارحم نے اپنا بزنس سیٹ کیا اور اپنے چچا کے بزنس میں سے اپنا حصہ واپس لیا، اور اب یہ حویلی جو صرف اور صرف اس کی تھی، اور بھولو مت یہ میرا گھر ہے۔ ارحم نے اسے باور کروایا تھا۔ فہد خاموش ہو گیا تھا، دونوں بھائی کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ فہد خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا۔ کل میرا ایک مرج ہے اور گھر مجھے تمہاری وجہ سے کسی بھی قسم کی پریشانی ہوئی تو یاد رکھنا میں تمہیں جہنم واصل کر دوں گا۔ ارحم اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا، وہ باہر چلا گیا تھا۔ اسے فہد کے منہ نہیں لگنا تھا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ محمل اس وقت نماز پڑھ کر بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا وہ انسان اتنی گندی نیت رکھتا ہے، مجھے معاف کر دینا اللہ جی، میں بہت بہک گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو واضح تھے۔ اس نے عصر، مغرب اور عشاء بس دعاؤں میں معافی مانگی گزاری تھی۔ ابھی وہ جانماز رکھ کر بیڈ پر آئی تھی جب اس کے پاس حنا بیگم آئی تھی۔ میری بچی، کیا تم ٹھیک ہو؟ کھانا کھانے نہیں آئی؟ حنا بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بڑی فکر مندی سے پوچھا تھا۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جس کے لیے وہ دنیا کی ساری خوشیاں مانگتی تھیں۔ کچھ نہیں ماما، بس تھوڑا سر میں درد تھا اسی لیے۔ محمل نے مسکرانے کی کوشش کی تھی مگر افسوس وہ اس میں بھی ناکام ہوئی تھی۔ کچھ انسان صرف ہمارا دل ہی نہیں توڑتے بلکہ وہ ہماری مسکراہٹ بھی چھین جاتے ہیں۔ اچھا چلو، میں تمہارے لیے دودھ اور میڈیسن لاتی ہوں، کھا کر سو جانا، اور اگر کسی چیز کا کھانے کا دل ہے تو مجھے بتاؤ، میں بنا دیتی ہوں۔ حنا بیگم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے پوچھا تھا۔ محمل نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ماما، میں کچھ دن کے لیے نانی کے گھر جا سکتی ہوں؟ حنا بیگم جانے لگی تو محمل نے پوچھا، ہاں اگر تمہیں یونیورسٹی سے آف مل جائے تو کیوں نہیں؟ حنا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، ویسے بھی ہادی تمہارا بہت پوچھتا ہے۔ حنا بیگم نے اس کی کزن اور اس کی بیسٹ فرینڈ کا نام لیا تھا۔ وہ کیا آپ ہادی سے کہیں وہ مجھے لینے آ جائے؟ محمل نے جلدی سے کہا۔ ابھی؟ حنا بیگم نے حیرت سے پوچھا تھا۔ جی ابھی۔ محمل نے کہا۔ اس کا دل بہت دکھ رہا تھا، وہ کسی سے بات کرنا چاہتی تھی اور ہادی کے علاوہ وہ کسی کو یہ بات نہیں بتا سکتی تھی۔
ٹھیک ہے، میں کال کرتی ہوں اسے، تم تیار ہو جاؤ۔ حنا بیگم نے مسکرا کر کہا اور وہ جلدی سے اٹھ کر اپنا سامان تیار کرنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی ہادی اسے لینے فوراً آ جائے گا۔ فجر کے ہاتھ میں اس وقت فہد کی تصویر تھی۔ وہ کافی پی رہی تھی جب آصف صاحب اس کے پاس آئے تھے۔ وہ بس ایک بار فجر کو فہد کی تصویر دکھانا چاہتے تھے۔ کیسا ہے؟ آصف صاحب نے مسکراتے پوچھا۔ بابا صورت سے کیا ہوتا ہے، انسان کی سیرت بھی تو اچھی ہونی چاہیے۔ فجر نے مسکراتے ہوئے کہا، سیرت کا بھی بہت اچھا ہے ہاشم، انکل نے بہت اچھی تربیت کی ہے اس کی۔ آصف صاحب نے اسے تسلی دیتے کہا تھا، ٹھیک ہے بابا، اگر آپ اسے اچھے سے جانتے ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ فجر نے مسکراتے ہوئے کہا، میری پیاری بیٹی۔ آصف صاحب نے اسے پیار سے بوسہ دیتے کہا تو فجر مسکرائی تھی، مگر وہ اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ یہ بات صاف اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی، مگر ہر بیٹی اپنے باپ کے سامنے خاموش ہو جاتی ہے تو وہ بھی ہو گئی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا جب پھپھو نے کال کی تو، ہادی نے چہکتے ہوئے کہا۔ ہادی سکندر ایک کامیاب بزنس مین تھا، اس کے ایک حکم پر ڈیلز ہو جاتی تھی، مگر مجال ہے جو وہ ذرا بھی غرور کرتا ہو۔ جتنا وہ دکھنے میں اچھا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اس کا دل اچھا تھا۔ تو محمل نے مسکراتے پوچھا، تو کیا دیکھو میں بھاگا بھاگا چلا آیا؟ محمل نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے نا میں صبح سے اداس تھی، مگر تمہیں دیکھتے میں فوراً سے خوش سی ہو جاتی ہوں۔ محمل نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ اس لیے کیونکہ آپ میری بچپن کی سہیلی ہیں۔ محمل کو دیکھتے اس نے بڑی محبت سے کہا تھا، ویسے ہوا کیا تھا جو تم اتنی اداس تھی؟ ہادی نے پوچھا تو چند پل محمل اسے دیکھتی رہ گئی، پھر اسے ساری بات بتائی۔ ہادی جیسے جیسے اس کی بات سن رہا تھا اس کا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ذلیل انسان کیسے بات کر سکتا ہے تمہارے بارے میں؟ ہادی نے غصے سے کہا، مجھے بھی یقین نہ آتا، مگر میں نے خود سنا ہے۔ وہ مجھے بس استعمال کرنا چاہتا تھا، وہ مجھے ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ محمل نے کہا، تم کہو تو میں اس کی بوری سلوا دیتا ہوں۔ محمل کو دیکھتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، تم نے بزنس کے ساتھ مافیا جوائن کر لی کیا؟ محمل نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، ایسا ہی سمجھو۔ ابھی ہادی نے اپنی بات کہی تھی جب اس کا فون بجا تھا، اس میں ارحم کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہادی نے فوراً کال اٹھائی، کہاں ہو؟ دوسری طرف سے گھمیر آواز سنائی دی تھی، باہر ہوں، بس گھر جا رہا تھا۔ ہادی نے جواب دیا، اچھا ہم لوگ اڈے پر ہیں، آ جاؤ۔ اڈے لفظ سن کر محمل نے ہادی کو دیکھا تھا، وہ نفی میں سر ہلانے لگا، ہاں ہاں آتا ہوں۔ ہادی نے جلدی سے فون بند کیا تھا، ورنہ ارحم کا پتہ نہیں کیا کیا بولنے لگی جاتا۔ اڈے سیریسلی؟ محمل نے حیرانی سے کہا تھا، ارے تم پریشان مت ہو، ابھی تک کسی قسم کا بھی غلط کام نہیں کیا ہے میں نے۔ ہادی نے گھر کے سامنے گاڑی روکی، تم اندر جاؤ میں بس آتا ہوں۔ ہادی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، میں بھی چلوں گی۔ محمل نے جلدی سے کہا تھا، نہیں تم گھر جاؤ، میں آ جاؤں گا، تھوڑی دیر آ جاؤں گا۔ ہادی نے کہا، مگر محمل نے فوراً روحان سی شکل بنا کر اسے دیکھا تھا، قسم سے ایسے مت دیکھا کرو، کسی یتیم سے کم نہیں لگتی۔ ہادی نے اس کا مذاق بناتے کہا تھا۔ محمل پہلے ہنسی تھی، پھر قہقہہ گونجا تھا، او خدایا ہادی تم امیزنگ ہو۔ محمل نے بے ساختہ کہا۔ ہادی چند پل ساکت ہو گیا تھا، وہ اس کی اس خوبصورت ہنسی کو دیکھ رہا تھا۔ ہادی نے خود کو سنبھالا تھا اور پھر گاڑی واپس اسٹارٹ کر دی تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ لوگ ایک خوبصورت سے اوپن ریسٹورانٹ میں پہنچے تھے جو نہایت ہی پرسکون تھا، جہاں سے سارا اسلام آباد نظر آ جاتا تھا۔ واؤ، میں یہاں کبھی نہیں آئی، محمل نے گاڑی سے اترتے ہوئے ستائشی انداز میں کہا تھا۔ جانتا ہوں میں، یہ جگہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ ہادی نے گاڑی پارک کی اور پھر اپنا فون اور والیٹ باہر لے آیا تھا۔ ویسے ہم یہاں کسی سے ملنے آئے ہیں؟ محمل کے سوال پر ہادی مسکرایا تھا۔ محمل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، اچھا ٹھیک ہے، تم یہاں اتنی خوبصورت جگہ کس سے ملنے آئے ہو؟ محمل اس کی ہنسی کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولی تھی، آؤ خود دیکھ لو۔ ہادی نے کہا اور آگے بڑھا۔ محمل اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے ہادی وہاں کے ہر ویٹر سے مسکرا کر مل رہا تھا جیسے انہیں جانتا ہو، اور پھر وہ اوپر آئے تھے۔ او مائی گاڈ، محمل نے بے ساختہ کہا تھا، کیونکہ اس کی نظر سیدھا ارحم شاہ پر پڑی تھی جو کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تم اس سے ملنے آئے ہو؟ محمل کے پوچھنے پر ہادی تھوڑا حیران ہوا تھا۔ تم جانتی ہو اسے؟ ہادی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس نے فوراً سر جواب میں ہلایا، یہ فہد کا کزن ہے، اس سے میری ایک بار بحث ہوئی تھی جس میں اب لگ رہا ہے میں ہی غلط تھی، اور اس نے آج میری جان بھی بچائی تھی۔ محمل جلدی جلدی بولتی جا رہی تھی اور بتا بھی رہی تھی جیسے کوئی نیوز رپورٹر نیوز جلدی جلدی بتا رہا ہو۔ ہادی؟ وہ لڑکی فوراً چہکی تو سرخ فراک پہنی وہ ہلکے سے میک اپ میں پیاری لگ رہی تھی، گھنگریالے بال کھولے رکھے تھے۔ کیسی ہو شیرین؟ ہادی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، شیرین مسکرائی تھی۔ ہادی اب ارحم کے گلے ملا تھا جبکہ ارحم کی نظریں محمل پر تھی۔ شیرین اور ارحم دونوں کے ہادی کو دیکھا۔ ہادی ان کا نظروں کا مفہوم سمجھ چکا تھا۔
یہ میری کزن اور میری بیسٹ فرینڈ ہے، محمل خان، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مل کر اچھا لگا، شہری نے مسکرا کر اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ ویسے میں اس لڑکی کو کچھ خاص پسند نہیں کرتا، ارحم نے فوراً سے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، محمل نے اس کی بات کا فوراً جواب دیا تھا، اور پھر وہ سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے تھے۔ ویسے یہ اچانک سے یہ کیوں بلایا؟ ہادی نے سوال کیا۔ وہ دونوں بھی اپنا آرڈر دے چکے تھے۔ تم نے میل نہیں پڑھی؟ شہری نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں یار، محمل کو لینے گیا تھا، تب تک تو کوئی میل نہیں آئی تھی۔ ہادی نے اپنا فون نکال دے کہا تھا۔ محمل کو ان کی بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ خاموش بیٹھی تھی۔ ارحم گاہیں بگاہیں اسے دیکھ لیتا تھا، اور جب وہ اسے دیکھتا تھا محمل بلا وجہ کنفیوز ہو جاتی تھی۔ محمل، یہ تو تمہاری یونیورسٹی ہے نا؟ ہادی نے فون محمل کی طرف گھمایا تھا، جس میں ایک پروفیسر ایک لڑکی کو پکڑے ہوئے کھڑے تھے۔ او مائی گاڈ! محمل نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ تو سر جابر ہے، کیسا انسان ہے یہ؟ ارحم سنجیدہ ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ محمل نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ مطلب یہ کہ نیچر کیسی ہے، لڑکیوں سے کیسے بات کرتے ہیں، لڑکوں سے کیسا برتاؤ ہے، اور فیملی میں کون ہے؟ ارحم نے دھیرے سے پوچھا۔ نیچر تو سمجھ ہی نہیں، کبھی بہت اچھے بن جاتے ہیں اور کبھی کھڑوس۔ ان پر ہر اسائنمنٹ کا الزام بھی لگایا جا چکا ہے، ہراسمنٹ کا الزام بھی لگایا جا چکا ہے، مگر چانسلر کوئی ایکشن نہیں لیتے، محمل نے کہا۔ کیوں؟ شہری نے فوراً پوچھا۔ یہ چانسلر کی بھائی ہے نا، محمل نے کہا تو ارحم اور ہادی نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ کیا اس نے کبھی تمہارے ساتھ ایسا کچھ؟ ارحم نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، جبکہ محمل اس کے بات کی مطلب جان گئی تھی۔ کوشش کی تھی مگر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ایک دم اس کے ذہن میں فہد کا چہرہ آیا تھا، مگر ہادی نے کہا تو اسے ہوش آئے، مگر میرے دوست نے مجھے بچا لیا تھا، محمل نے دھیرے سے کہا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ شہری نے پوچھا۔ سمپل، اسے عوامیسی کی زبان میں سمجھائیں گے، ارحم نے فوراً کہا۔ مگر آپ لوگ کیوں؟ محمل کہتے کہتے چپ ہو گئی تھی، وہ اس بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ میں مدد کروں اس میں؟ محمل نے فوراً سے پوچھا۔ اسے ایڈونچر پسند ہے، تم کر لو گی؟ ہادی نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، محمل نے پر اعتماد ہوتے ہوئے کہا۔ اب شہرین اور ہادی ارحم کی طرف دیکھ رہے تھے اس کا فیصلہ سننے کے لیے، کیونکہ اس گروپ کا لیڈر وہی تھا، جبکہ ارحم کی نظریں محمل پر تھی، جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر کل سے پلان پر کام کرتے ہیں، ارحم نے سکون سے کہا۔ ان کا کھانا بھی آ گیا تھا، اور اب وہ ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ شہرین کی نظریں ہادی پر چلی جاتی تھی، جسے محمل نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ کیا تم نے طیبہ آنٹی کو بتایا اپنے اس پروفیشن کے بارے میں؟ ہادی کو دیکھتے فکر مندی سے محمل نے پوچھا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، اس کے بارے میں صرف تمہیں بتایا، خبردار جو کسی کو بھی بھنک ہوئی، ہادی نے اسے وارن کرنے والے انداز میں کہا تھا، اور محمل سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ ایک بات بتاؤ زارا، محمل نے یاد آنے پر پوچھا۔ وہ لوگ اب گھر کے اندر آ چکے تھے۔ محمل پہلے سے کافی زیادہ خوشگوار تھی، جیسے اسے نئے مشن پر جانے کے لیے وہ بہت خوش ہو۔ ہاں پوچھو، ہادی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم اسی طرح سارے پروفیسر کو دیکھتے ہو، مطلب ایکسپوز کرتے ہو؟ محمل نے ستائشی انداز میں پوچھا تو وہ واقعی جاننا چاہتی تھی کہ وہ کس طرح کی لائف جیتے ہیں۔ نہیں، کبھی کبھی سیاستدان اور دوسرے عہدوں کے لوگ، اکثر ہم ملک سے باہر ہی ہوتے ہیں۔ ہادی کی بات پر وہ سمجھتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ کیا تم دونوں ٹھیک ہو؟ طیبہ بیگم فکر مندی سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ جی ماما، ہم ٹھیک ہیں۔ طیبہ بیگم کو دیکھتے ہادی مسکرایا تھا۔ او میری بچی پیاری، اب کی طیبہ بیگم محمل کی گلے لگی تھی۔ مجھے فکر ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں تم گئے ہو، انہوں نے فکر مندی سے کہا تھا۔ محمل مسکرائی تھی۔ آپ تو جانتی ہیں نا آنٹی، ایک دفعہ اگر ہم مل جائیں تو باتیں ختم نہیں ہوتی، محمل نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اپنی ممی سے بہت محبت کرتی تھی، اور وہ بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتی تھی۔ اچھا چلو، اب تم دونوں سو جاؤ، طیبہ بیگم نے پیار سے کہا تو وہ دونوں اٹھ گئے تھے۔ اس گھر میں ایک گھر طیبہ بیگم نے محمل کے لیے رکھا تھا، وہ اسے اپنی بیٹی ہی کہتی تھی۔ ہادی، مجھے ایک بات بتاؤ، تم اس لڑکی پر یقین کر رہے ہو ٹھیک ہے، مگر اگر کوئی مسئلہ ہوا تو؟ ارحم نے فکر مندی سے سوال کیا تھا۔ حقیقت میں وہ برائی کر رہا تھا، وہ بھی اس کے منہ پر۔ مسٹر ارحم شاہ، آپ کو نہیں لگتا کسی انسان کے منہ پر اس طرح اس کی برائی کرنا غلط بات ہے؟ محمل نے غصے سے کہا۔ وہ ارحم کو سخت ناپسند کرتی تھی، کیونکہ وہ انسان لوگوں کو ان کے پیشے یا پھر ان کی دولت دے کر عزت دیتا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم دونوں کو اپنی بحث ختم کر کے کام پر دھیان دینا چاہیے، ہادی نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تو میں تمہارا نیا پروفیسر ہوں،
ارحم نے کہا اور پھر اسے سارا پلان سمجھانے لگا تھا اور پھر سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ محمل اپنی کلاس میں جانے لگی تھی جب فہد نے اس کا راستہ روکا تھا۔ مجھے ایک بار خود سمجھنے کا موقع دو بس، فہد نے درخواست کرتے کہا تھا۔ دیکھو فہد، تمہیں مجھے ابھی محمل کچھ کہنے لگی تھی جب ان کے دوستوں کا گروپ وہاں پہنچا تھا۔ مبارک ہو یار فہد، ایک لڑکی نے ستائشی انداز میں کہا تھا۔ مجھے تو لگا تھا تم محمل سے ہی شادی کرو گے، مگر ماہی نے بتایا کہ تمہاری شادی تمہارے بزنس پارٹنر سے ہو رہی ہے۔ کرن نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ محمل نے خاموشی کو ہی ترجیح دی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا، کوئی بھی کسی سے بھی شادی کرتا۔ محمل اپنی کلاس میں بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شہرین اور ہادی کلاس میں آئی تھی بطور نئے اسٹوڈنٹس۔ محمل مسکرائی تھی اور پھر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ شہرین تم یہاں؟ محمل نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا۔ جینس پر ٹاپ پہنی شہرین ذرا شرمائی تھی، وہ اداکاری کرنے میں ماہر تھی۔ کیسی ہو؟ شہرین نے بھی اسی انداز میں پوچھا تھا۔ سارے بچے انہیں دیکھ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، مگر تم دونوں یہاں؟ محمل انہیں لیا اپنی جگہ آ گئی تھی، باقی لوگ اب انہیں کو ڈسکس کر رہے تھے۔ تم تو جانتی ہو نا یار، ماموں کو بس یہاں ایڈمیشن دلوا دیا ہمارا، شہرین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کون ہے یہ محمل؟ ماہی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ ان کی گروپ کی واحد لڑکی تھی جس سے سب معلوم ہونا چاہیے تھا۔ انفارمیشن اس کی کمزوری تھی۔ یہ میرے دوست ہیں بچپن کے، محمل نے مسکرا کر سب کا تعارف کروایا۔ تبھی کلاس میں پروفیسر جابر کلاس میں آئے تھے۔ ان کی نظر سب اسٹوڈنٹ سے ہوتی ہوئی شہرین تک گئی تھی اور کچھ پل وہ اسے دیکھتے رہے۔ ہادی اس کی نظروں کو دیکھ کر غصے میں آ گیا تھا۔ کیسا غلیظ آدمی ہے، سب کے سامنے کس طرح دیکھ رہا ہے۔ ہادی نے غصے سے کہا۔ چپ کرو اور بالکل پرسکون رہو، محمل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو وہ نئی اسٹوڈنٹ آپ ہیں جس کا ڈین بتا رہے تھے؟ جابر سر کی آواز پوری کلاس میں گونجی تھی۔ شہرین بس مسکرائی تھی۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مدد چاہیے ہو یا کوئی ٹاپک سمجھ میں نہ آئے تو میرے آفس میں آ کر پوچھ سکتی ہیں۔ جابر نے خوشی خوشی آفر دی تھی۔ سر وہ اکیلی نہیں، میرا بھی ایڈمیشن ہوا ہے، ہادی نے جذباتی ہوتے کہا۔ ہاں ہاں، اور پروفیسر جابر نے اسے مکمل اگنور کرتے اپنا لیکچر سٹارٹ کیا تھا۔ ہادی نے بے ساختہ اسے گالی دی تھی اور پھر اپنی جگہ بیٹھا تھا۔ ٹیچر آفس کا منظر کچھ یوں تھا۔ ارحم اپنی چیئر پر بیٹھا لیکچر کے نوٹس دیکھ رہا تھا جبکہ اس کا دماغ اپنے ارد گرد پھیلا ہوا تھا۔ وہ ہر چیز پر نظر رکھ رہا تھا، کون کس طرح بیٹھا ہے، کون کس طرح برتاؤ کر رہا ہے۔ اور فی الحال اس کی ملاقات پروفیسر جابر سے نہیں ہوئی تھی، شکر ہے، ورنہ وہ نہ جانے کیا کرتا ان کا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کلاس کا ٹائم تھا، اس لیے وہ آفس سے جانے لگا تھا، مگر اچانک اس کے قدم رکے تھے۔ تو پروفیسر تھے جو وہاں کام کرنے والی کو بڑے برے انداز سے چھو رہے تھے۔ کیا آپ کے گھر ماں بہن نہیں ہے پروفیسر؟ ارحم فوراً بھڑکا تھا، اس کے اندر ہاتھی جتنا صبر بالکل بھی نہیں تھا۔ سوری، پروفیسر نے ناسمجھی سے کہا۔ جی بالکل سوری ہی کہیے انہیں، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں، کس طرح آپ انہیں ٹچ کر رہے تھے؟ ارحم نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کام کرنے والی نے دھیرے سے کہا۔ دیکھیے محترمہ، میں آپ کو نہیں جانتا لیکن اس انسان نے آپ کو بری طرح زج کیا تھا۔ میں نے دیکھا خود کے ساتھ یہ سب ہونے کی اجازت نہ دیں، بس ایک بار انہیں تھپڑ مار دے تاکہ پھر کبھی کسی کے ماں بہن اور بیٹی کی طرف نگاہیں بھی نہ اٹھیں ان کی۔ ارحم نے بڑے ہی تحمل سے انہیں سمجھایا تھا اور پھر ہونا کیا تھا، اس کام والی نے ایک زوردار تھپڑ اس پروفیسر کو مارا تھا۔ گڈ، آئندہ کسی سے مت ڈریے گا، ارحم نے انہیں پیار سے سمجھایا اور پھر وہ ٹیچر آفس سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ پروفیسر شرمندگی سے اپنا چہرہ چھپا رہا تھا۔ سارے ایک جیسے ہیں، پتہ نہیں ان کے گھر کی بیٹیاں کس طرح محفوظ رہتی ہیں ان کی نظروں سے۔ ارحم غصے میں خود سے بات کرتا جا رہا تھا جب اچانک سے وہ ٹکرایا تھا۔ یا اللہ، محمل نے اپنا سر پکڑتے کہا۔ تم یہاں کیا گھوم رہی ہو، سکون سے کلاس لینے نہیں آتی کیا؟ ارحم فوراً سے اس پر برسا تھا۔ کیا مطلب، مجھے یہاں پروفیسر جابر نے بھیجا تھا کہ آپ کو بلا لاؤں، انہیں آپ کا تعارف کروانا ہے ساری کلاس والوں سے۔ محمل نے اپنا سر پکڑتے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تو کیا پیون مر گئے تھے؟ اور حد ہے، کیا میں کسی تعارف کا محتاج ہوں؟ لوگ کیا پوری دنیا مجھے جانتی ہے، اتنا قابل ہوں میں۔ ارحم نے خود کو تعریف کی تھی۔ اچھا یہ تو قابل انسان، ذرا مجھے یہ بتائیں، اتنے بڑے بزنس مین ہیں تو یہاں پڑھنے کیوں آئے ہیں؟ محمل نے سینے پر بازو باندھے پوچھا تھا۔ ارحم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، مگر جو بات وہ کری تھی وہ بالکل درست تھی۔ پاگل ہو گیا تھا میں جو یہاں آ گیا، ارحم نے کہا اور اس کے سائڈ سے آگے نکل گیا۔ محمل مسکرائی اور پھر اس کے پیچھے جانے لگی۔ کچھ ہی قدم میں وہ اس کے برابر تھی۔ اگر آپ ہی کہیں گے نا تو پروفیسر جابر خود آپ کو بالکل باہر نکال دیں گے، محمل نے اسے تنگ کرتے کہا تھا۔ دیں گے؟
پلیز محمل اس انسان کو عزت مت دو، اتنی عزت تو بالکل مت دو۔ ارحم نے خفگی سے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ اس قدر غصہ کیوں ہیں آخر؟ محمل نے سوال کیا مگر وہ لوگ کلاس کے باہر پہنچ گئے تھے، اس لیے ارحم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور خود کو درست کرتا وہ اندر آیا تھا۔ محمل بھی خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ کیسا گزرا پہلا دن؟ وہ لوگ کسی ریسٹورانٹ میں موجود تھے جہاں وہ سب اس رات کو پہلی بار ملے تھے۔ جب محمل نے سوال کیا تھا، بہت ہی گھٹیا، ہم پروفیسرز کو کیا سدھاری، یہاں تو لڑکیاں بھی فلرٹ کرتی ہیں۔ ارحم نے خفگی سے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، کہیں سے بھی وہ لڑکیاں اسٹوڈنٹس تو لگ ہی نہیں رہی تھی۔ ہادی نے بھی منہ بناتے کہا تھا، ویسے فہد نے تم سے کچھ پوچھا نہیں؟ شہری نے ارحم کو دیکھتے پوچھا تھا۔ فہد کا نام سنتے ہی محمل کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس نے اپنی عزت نفس بہت عزیز ہے۔ میں اسے سنجیدہ نہیں لیتا شہرین ڈیئر، ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہادی نے اپنے ساتھ سر جھکائے بیٹھی محمل سے پوچھا تھا۔ ہاں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، محمل نے جلدی سے کہا۔ شیرین تمہیں کیوں لگتا ہے پروفیسر جابر نے تمہیں میسج کرنے کے لیے نمبر لیا تھا؟ محمل نے جلدی سے اپنے ساتھ بیٹھی شیرین کو دیکھتے پوچھا تھا۔ کیوں، کیا اس انسان نے تمہیں کبھی میسج نہیں کیا؟ شیرین کے سوال کرنے پر محمل خاموش سی ہو گئی تھی۔ مطلب کیا ہے، تم نے گھر میں کسی کو کچھ کیوں نہیں بتایا؟ ہادی نے ناگواری سے محمل کو دیکھتے پوچھا تھا۔ کیا بتاتی یار، تم جانتے ہو تو ماما کو کتنی پوزیسو ہے مجھے لے کر، میں یونیورسٹی چھڑا کر پرائیویٹ کر دیتی۔ محمل نے منہ بناتے کہا، حد ہے محمل، حد ہے۔ ہادی نے خفگی سے کہا۔ تھوڑی دیر ان سب کے بیچ خاموشی رہی، پھر کچھ ہی دیر میں شہرین کی بات پر سب کو سکوت پڑا تھا۔ دیکھو اس نے مجھے میسج کیا ہے، شہرین نے چہکتے ہوئے کہا۔ تو اس میں اتنا خوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہادی نے چڑھتے ہوئے کہا تھا، اسے سر جابر سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ وہ دراصل، شہرین نے کہنا شروع کیا، پھر تھوڑا شرمائی، مجھے ایسے کسی نے میسج نہیں کیا نا کبھی۔ شہرین نے بات مکمل ہی کی تھی کہ ارحم اور محمل کا قہقہہ گونجا تھا۔ وہ دونوں مل کر کھل کر ہنس رہے تھے کہ فضا میں ان کی آواز ایک الگ ہی ماحول پیدا کر رہی تھی۔ تم اس بڈھے انسان کے میسج پر اتنا خوش ہو؟ ہادی نے صدمے سے کہا، ٹھیک ہے تو کل سے تم مجھے میسج کیا کرنا۔ شہرین نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا، اور ہادی نے فوراً نظریں پھیری تھی، اسے وہ آنکھیں خوبصورت لگی تھیں۔ اتنا فالتو وقت نہیں، ہادی نے خفگی سے کہا۔ اچھا اب تم اس سے بات کرو اور دیکھو کتنا کرتا ہے یہ، اس کے بعد میں اور ہادی سب سنبھال لیں گے۔ کل ہادی تم اور محمل دونوں پروٹیسٹ کرو گے، ٹھیک ہے؟ اور میں چاہتا ہوں بہت بڑا ڈرامہ ہو۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ انجوائے کرنے لگے اور تھوڑی دیر بعد گھر کے لیے جانے لگے۔ ایک تو ٹیکسی نہیں مل رہی، شہرین نے غصے سے کہا۔ آج وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، محمل نے اسے آفر دی۔ بہت شکریہ، مگر نہیں یار، میرا گھر الٹی طرف پڑتا ہے۔ شہرین نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو ہم پہلے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہادی نے مسئلہ حل کرتے کہا، تمہیں 1 گھنٹہ لگ جانا ہے، جانتے ہو بی جان تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گی، اور پھر محمل کو ہم سب کی اسائنمنٹ بھی تو بنانی ہے۔ شہرین نے فکر مندی سے کہا، ایسا کرو ارحم، تم محمل کو گھر چھوڑ دو، ویسے بھی میرا تمہارا گھر زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، میں شہرین کو چھوڑاتا ہوں۔ اور میڈم تم کل ہی یہاں شفٹ ہو جاؤ، اکیلے سفر کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ ہادی نے گاڑی میں بیٹھتے فکر مندی سے کہا، جبکہ ارحم اور محمل دونوں کے بیچ ایک آکورڈنس تھی۔ ارحم نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ مجھے نہیں پتا تمہارے فہد کے بیچ میں کیا ہو، اس لیے آکورڈ فیل مت کرو۔ ارحم اس کی ہر بات خاموش کا مطلب سمجھ جاتا تھا۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے، محمل نے جلدی سے چھوٹ کہا۔ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، محمل پھر کنفیوز ہوئی تھی۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے، مگر بات یہ ہے کہ، اور پھر محمل ساری بات بتاتی چلی گئی۔ گھٹیا انسان، میں ملک کی گندگی صاف کر رہا ہوں اور سب سے بڑا گند میرے گھر میں موجود ہے، ارحم نے غصے سے کہا۔ خیر اس کی منگنی ہو رہی ہے تو اس سب کا فائدہ نہیں، محمل نے اسے بتایا۔ منگنی کس سے؟ ارحم نے حیرانی سے پوچھا۔ کسی فجر نام کی لڑکی سے، محمل نے منہ بناتے کہا تھا۔ فجر، او خدا، وہ اتنی اچھی لڑکی ہے، چاچو کیسے؟ ارحم ابھی بے دہانی بات کہہ رہا تھا جب اسے کسی کی چپتی بھی نظریں محسوس ہوئی تھی۔ کافی فکر نہیں آپ کو اس لڑکی کی؟ محمل نے خفگی سے کہا، پتہ نہیں کیوں مگر اسے ارحم کا اس طرح فجر کے بارے میں کہنا برا لگا۔ اور اگر وہ اچھی لڑکی ہے تو کیا میں بری ہوں؟ محمل نے آئیبرو اٹھاتے سوالی انداز سے پوچھا تھا۔ نہیں تم اچھی ہو، تبھی تو دیکھو اللہ نے خود تمہیں بچا لیا، اس سے بڑا اور کیا ثبوت چاہیے تمہیں اچھی لڑکی ہونے کا؟ ارحم کی بات پر محمل چپ سی ہو گئی تھی اور بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ یہ وہ بات تھی جو خود اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گھر آ گیا تھا اور وہ اندر گئی۔ اکیلے آئی ہو؟ ہادی نہیں آیا؟ طیبہ بیگم جو نانوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کری تھی فکر مندی سے پوچھا۔
محمل چل کر نانو کے پاس آ گئی تھی۔ مامی وہ اصل میں اس نے ساری بات بتائی۔ بیوقوف لڑکی، ارحم کو اندر تو لاتی۔ طیبہ بیگم اٹھ کر گئیں اور پھر چند منٹوں بعد ارحم ان کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ طیبہ بیگم مسکرا کر اسے کچھ بتا رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے ان کی بات سن رہا تھا اور اس کے بالوں کو بار بار اس کے ماتھے پر گراتے جنہیں وہ پیچھے کرتا تھا۔ مسکراتا ہوا ارحم شاہ بہت پیارا لگتا تھا۔ پتہ ہے محمل، ارحم کی والدہ اور میں بیسٹ فرینڈ تھے، طیبہ بیگم نے خوشی سے کہا۔ محمل مسکرائی۔ اچھا نانو، مامی اب میں جا رہی ہوں، مجھے اسائنمنٹ بنانی ہے۔ محمل نے کہا، ایک کام کرو تم ہمیں یہی گارڈن میں سامان لے آؤ، میں مدد کروا دیتا ہوں۔ ارحم نے کہا تو طیبہ بیگم بھی مسکرائی تھی۔ انہوں نے بھی کبھی ارحم کو خود سے کسی کی مدد کرتے نہیں دیکھا تھا۔ مگر آپ کو دیر ہو جائے گی۔ محمل سے انکار نہ ہوا تو اس نے بہانہ بنا دیا۔ مجھے اور کوئی کام بھی نہیں، آ جاؤ۔ ارحم نے سکون سے کہا، ہاں جاؤ محمل، ارحم مدد کر دے گا اور میں تم لوگوں کے لیے کافی بناتی ہوں۔ طیبہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھنے لگی۔ چائے؟ ارحم اور محمل ایک ساتھ کہا۔ میں تو بھول گئی تھی کہ ارحم کافی پیتا نہیں اور محمل کو کافی سے سخت چڑ ہے۔ طیبہ بیگم مسکرا کر کہتی اندر گئی۔ محمل اپنا سارا سامان لے آئی تھی اور اب وہ دونوں بیٹھ کر کام کر رہے تھے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ان کا کام مکمل ہوا تھا اور ہادی بھی آ گیا تھا۔ تم اتنا لیٹ کیسے ہو گئے؟ ارحم نے فکر مندی سے پوچھا۔ علی بی جان کو تو جانتے ہو، بس باتوں میں لگا دیا اور پھر ایک گھر بھی دکھایا ہے۔ شہرین کو دعا کرو وہ ڈیل ڈن ہو جائے، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر نیچے بیٹھ گیا جہاں محمل گھاس پر ہی سو گئی تھی۔ تم پسند کرتے ہو شہرین کو؟ ارحم نے مسکراتے پوچھا۔ نہیں تو۔ ہادی کی نظریں محمل پر تھی جس کے بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے جو بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ارحم نے اسے دیکھا اور پھر اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ اس نے فوراً نظریں پھیر لی تھی اور الوداعی القابات سے نوازتا چلا گیا تھا۔ دیکھیے میرے پیارے بھائی بہن، اگر آپ ابھی آواز نہیں اٹھائیں گے تو نہ جانے کتنی معصوم بچیاں ہر سال خودکشی کریں گی، محمل اسپیکر پر اعلانیہ طور پر کہہ رہی تھی۔ سارے اسٹوڈنٹس اسے دیکھتے، کچھ اس کے پاس کھڑے رہتے، کچھ گزر جاتے۔ ہادی مسکراتا وہ اسے دیکھتا رہا۔ محمل تم یہ کیا کر رہی ہو؟ سب تمہیں پاگل سمجھ رہے ہیں۔ فہد اس کے پاس آیا اور دھیرے سے کہا، میں کیا کر رہی ہوں؟ محمل نے فوراً ہی اداکاری سے کہا تھا، اوہ ہاں، میں لڑکیوں کو تم جیسے لڑکوں سے بچا رہی ہوں۔ فہد کو دیکھتے اس نے اتراتے ہوئے کہا، محمل۔ فہد نے ایک قدم اس کی طرف بڑھائے تھے مگر اسی لمحے ارحم ان کے بیچ میں آیا تھا۔ فاصلہ رکھ کے بات کرو، سمجھے؟ ارحم نے سخت ناگواری سے اسے گھورا۔ دیکھو ارحم، تم ابھی فہد کی بات مکمل ہوتی کہ ارحم نے سختی سے کہا، پروفیسر ارحم، میں یہاں پر تمہارا پروفیسر ہوں، اس لیے تمیز سے، ورنہ تمہیں سسپینڈ کرنے میں مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ ارحم کو گھورتے ہوئے فہد وہاں سے چلا گیا تھا۔ پھر ارحم محمل کی طرف مڑا۔ بہت اچھے، ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد پروفیسر جابر غصے سے اس کے پاس آئے تھے۔ بدقسمتی سے اس وقت ہادی، ارحم اور شہین تینوں ہی اس کے پاس نہیں تھے۔ فوراً میرے آفس میں آؤ۔ محمل فوراً ڈر سی گئی تھی اور پروفیسر جابر کے آفس کی طرف گئی۔ تو تم یہ پروٹیسٹ میرے لیے کر رہی ہو؟ پروفیسر جابر نے کہا تو محمل کے جسم سے روح نکل گئی۔ جی بالکل، محمل نے کہا۔ اس نے اپنے چہرے پہ کسی قسم کا خوف ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ آپ کی وجہ سے ہی حیا نے اپنی جان لی تھی۔ ٹین اس مسئلے کو چھپا سکتے ہیں مگر ہم لوگ نہیں۔ حیا میری دوست تھی جسے آپ نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ بہت بکواس کر لی وہ لڑکی، اپنے گریڈز نہیں ہے پرواہ مجھے اس کی، محمل چلائی تھی۔ اس سب سے زیادہ خوشی مجھے تمہارے اس گھٹیا چہرے کو ایکسپوز کرنے میں ملے گی۔ تم نے میری دوست، محمل کی بات ادھورے رہ گئی تھی، جو اس کے ساتھ کیا وہ اب تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ بہت فکر ہے نا اس گھٹیا لڑکی کی، پروفیسر جابر کہتے اس کی طرف بڑھے تھے اور تبھی پروفیسر جابر اس کی طرف بڑھے، وہ اسے جھنجھوڑ رہے تھے۔ ابھی وہ کچھ کرتا کہ ارحم اور ہادی کمرے میں آئے تھے۔ جابر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا مگر ہادی اور ارحم نے اسے گریبان سے پکڑا اور پھر پروفیسر جابر کو مارنے لگے تھے، جبکہ محمل ساکت سی کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ جو ابھی ہوا وہ کسی بہانے خواب کی طرح تھا۔ تمہیں کس نے کہا یہاں اکیلے آنے کے لیے؟ ارحم اس پر برسا تھا۔ پاگل ہو جو ہم سب کو بچا رہے ہیں اور محترمہ خود یہاں پر اکیلے ہیروئن بننے آئی ہیں۔ بس کرو ارحم، وہ ڈر گئی اور تم۔ شہرین نے اسے گلے لگایا تھا۔ پھر ہادی نے اس کے پاس جا کر اس کی شرٹ سے وہ کیمرہ نکالا۔ میں آفس جا رہا ہوں، تم اس کا خیال رکھنا۔ ایک ہاتھ میں ہادی نے پروفیسر جابر کا گریبان پکڑا تھا سختی سے چند منٹ پہلے۔ وہ تینوں اپنے چیف سے بات کر کے واپس آئے تھے مگر وہاں محمل نہیں تھی۔ ان تینوں کے چہرے پر خاصے فکر مندی تھے۔ محمل گئے؟ ارحم نے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا۔ وہ محمل کو پروفیسر جابر اپنے آفس میں لے کر گئے سر، اتنا کہنا تھا اور وہ تینوں بھاگے تھے۔
سے کچھ نہیں ہونے دوں گا، اور ہم نے خود سے وعدہ کیا تھا۔ شام کو صورتحال بالکل بدل سی گئی تھی۔ ہر نیوز چینل پر لاء یونیورسٹی کی خبریں چل رہی تھیں۔ محمل اس خبر کو وہ بار بار دیکھ کر ٹرامیٹائزڈ ہو رہی تھی۔ تم تینوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ طیبہ بیگم اس سے گلے لگائے بیٹھی تھی۔ حنا بیگم کچھ وقت کے لیے ملک سے باہر گئی ہوئی تھی، اس لیے وہ فکر مندی سے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ کیا بتاتی ماما، ہمیں خود کون سا بتاتا؟ ہادی نے کہا۔ کہ ویڈیو کس نے بنائی ہے؟ شہری نے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے وہاں کوئی تھا۔ ہادی نے کہا۔ تو سب اس کی بات پر اتفاق کرنے لگے تھے، مگر محمل وہ خاموش تھی۔ چلو آ جاؤ محمل، ڈنر کرتے ہیں، طیبہ بیگم نے پیار سے اسے کہا۔ نہیں ماما، مجھے سونا ہے بس، محمل نے کہا، پھر اٹھ کر جانے لگی، مگر اچانک اسے چکر آنے لگے تھے۔ ہادی نے اسے فوراً پکڑنا چاہا، مگر وہ اسے خود سے دور کر گئی تھی اور اپنے ارد گرد حصار بنا لیا۔ اس کے دل میں جو خوف بیٹھ گیا تھا اسے نکالنا مشکل تھا۔ چلو رہنے دو، تم آرام کر لو جا کر محمل، طیبہ بیگم نے پیار سے کہا تو وہ چلی گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے محمل ٹھیک ہو پائے گی؟ شہری نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ وہ لوگ مشن مکمل کر چکے تھے اور اب ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا۔ ہو جائے گی، مجھے بھی اب اس کی فکر ہو رہی ہے بہت، ہادی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بیجا نے تم دونوں کو ڈنر پر بلایا ہے، شہری نے یاد آنے پر بتایا۔ یار میں محمل کو اس حالت میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، ہادی نے کہا تو شہرین بھی خاموش ہو گئی تھی۔ تو ایسا کرتے ہیں نا کہ ہم اسے بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، میں ہوں نا، اسے ٹراما سے نکال کر ہی رہوں گی، شہرین نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اندر سے محمل کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تم اسے کب بتاؤ گے؟ شہرین کے جاتے ہی ارحم نے ہادی کی مخاطب کیا تھا۔ اس نے بڑی ہمت کر کے سوال پوچھا تھا، نہ جانے کیوں مگر محمل کے اس کے دل میں ایک الگ سی جگہ بن گئی تھی۔ کیا کب بتاؤں گا؟ ہادی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ محمل کو کب بتاؤ گے تم اسے پسند کرتے ہو؟ ہادی ارحم کی بات پر چند پل ساکت سا رہ گیا۔ جو بات اس نے آج تک خود کے دل میں رکھی وہ آج ارحم اسے روبرو کہہ رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ہادی نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میں اندھا نہیں ہوں، ارحم نے گہری سانس لیتے کہا۔ اس کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ہو نو، مگر میں بھی جانتا ہوں تم محمل کو پسند کرتے ہو اور کہیں نہ کہیں محمل بھی تمہیں پسند کرتی ہے، ہادی نے سکون سے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ارحم نے اس کی بات مذاق میں اڑائی تھی، مگر اس کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا۔ 3 سال سے جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کو، اب یہ مت کہنا کہ میں تمہیں جانتا نہیں، ہادی نے فوراً سے کہا تھا۔ اور رہی بات میرے پسند کرنے کی، تو محمل ایک اچھی لڑکی ہے، اسے کون پسند نہیں کر سکتا؟ رات کو وہ وقت بی جان کی طرف پہنچ گئے تھے، انہوں نے مختلف ڈشز بنائی تھی۔ کیا بات ہے بی جان، اتنے سارے انتظامات؟ ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ جانتی نا آپ بیمار ہیں، تم لوگ کون سا روز آتے ہو، اس لیے بس کبھی کبھی کام کر لیتی ہوں، بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور یہ پیاری بچی کون ہے؟ بی جان نے محمل کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ یہ میری کزن ہے بی جان، محمل نام ہے اس کا، ہادی نے مسکراتے ہوئے اس کا تعارف دیا تھا۔ اوہ محمل، بہت پیاری ہو تم، شیرین صحیح تعریف کری تھی تمہاری، بی جان نے کہا تو محمل بھی ساتھ ہی مسکرائی تھی۔ ارحم کی نظریں خاموش سی بیٹھی محمل پر تھی، وہ اسے بولتی ہوئی اچھی لگتی تھی، مگر اب وہ بالکل خاموش سی ہو گئی تھی، اور یہ بات ارحم کو بالکل پسند نہیں آ رہی تھی۔ اور ارحم میاں، تم کب شادی کرو گے؟ بی جان نے اب ارحم کو پکڑا تھا۔ کیا بی جان، ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رہنے دے مسٹر ارحم، عمر تو واقعی نکل رہی ہے آپ کی، محمل نے پہلی بار بات کی تھی اور سب لوگ اسے دیکھ کر چونکے تھے۔ محمل نے ناسمجھی سے ان کو دیکھا، پھر دھیرے سے کہا۔ کیا ہوا، آپ کے ساری زندگی صدمہ میں تھوڑی رہنا تھا مجھے؟ محمل کی بات پر ان تینوں کا قہقہہ گونجا تھا۔ ایک منٹ، تم نے مجھے بڈھا کہا؟ ارحم کو فون یاد آیا تھا۔ جی نہیں، میں نے آپ کی عمر نکال رہی ہے یہ کہا، محمل نے دوبارہ کہا۔ ہاں تو اس بات کا یہی مطلب نکلتا ہے، ارحم نے خفگی سے کہا۔ اب یہ آپ پر ہے کہ کیا مطلب نکالتے ہیں آپ، محمل نے کندھے اچکاتے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے کوئی لڑکی نہیں ملی تو میں شہرین سے شادی کر لوں گا۔ کیوں شہرین؟ ارحم نے فوراً مسئلے کا حل نکالا تھا۔ وہ آج بے حد مختلف لگ رہا تھا۔ پہلے وہ بس ہادی اور شہرین سے اس انداز میں بات کرتا تھا، مگر آج وہ محمل سے کافی فرینک تھا۔ مگر میں تو ہادی کو پسند کرتی ہوں، بے دہانی میں شہرین نے کہا، اور چند ہی پل میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ ہادی کی نظریں شہرین پر تھی۔ میرا مطلب ہے تم سے پہلے ہادی کو جانتی ہوں، تو بس میں کباب لائی، شہرین سے جب کوئی بات نہ بن پائی تو وہ فوراً سے اٹھ کر چلی گئی۔ بی جان مسکرا رہی تھی۔ میں دیکھتی ہوں اسے، پھر ان تینوں کو پیار سے کہتی چلی گئی۔ محمل سر جھکائے مزے سے مسکراتے ہوئے کھانا کھا رہی تھی۔ تم مسکرا رہی ہو؟ ہادی نے صدمے سے پوچھا تھا۔ محمل نے سر اٹھایا، مسکراہٹ ابھی بھی برقرار تھی۔ مطلب تمہیں پتہ تھا؟
ہادی نے اسے گھورتے سوال کیا۔ ہاں مجھے پتا تھا۔ محمل نے فوراً اعتراف کیا۔ کب سے؟ ہادی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جب سے میں نے اسے پہلی دفعہ ملی تھی، وہ تمہیں ایسے دیکھتی جیسے تم اس کی دنیا ہو۔ محمل نے سنجیدگی سے کہا۔ ہادی خاموش ہو گئے تھے اور پھر ڈنر کے بعد چائے پی کر وہ نکل گئے تھے اور سب اس دوران شہری نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ مجھے گھر ڈراپ کر دینا، محمل نے کہا تو ہادی نے فوراً سے اسے دیکھا۔ مگر پھپھو بھی نہیں آئی محمل؟ ہادی نے کہا۔ ہاں جانتی ہوں، مگر مجھے اب کچھ نیا کرنا ہے تو اس لیے کچھ پل اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ محمل نے کہا تو ہادی چپ ہو گیا تھا اور پھر اسے گھر ڈراپ کیا تھا۔ محمل کمرے میں بیٹھی یونیورسٹی ڈیسائیڈ کر رہی تھی جب مین ڈور بجا۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی اٹھی تھی اور دروازہ کھلا، مگر اگلے ہی لمحے وہ شاکڈ ہوئی تھی۔ ارم شاہ سامنے تھا، ہاتھ میں 2 آئس کریم کپ موجود تھے۔ آپ یہاں؟ محمل نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میں آئس کریم لایا تھا، مجھے تو بہت پسند ہے، سوچا تمہیں بھی پسند ہوگی۔ ارحم کی بات پر محمل مسکرائی تھی، پھر اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ آپ یہاں بس آئس کریم کھانے آئی ہیں؟ صحن میں بیٹھ کر اس نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ نہیں، ارحم نے کہنا شروع کیا، میں یہاں دل کی بات بھی بتانے آیا تھا، میرا مطلب ہے۔ ارحم نے بات کرنا شروع کی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح بات کا آغاز کرے۔ آپ کو جو کہنا ہے کہہ دیں۔ ارحم کو دیکھتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بس وہی مسکراہٹ اس کے چہرے پر موجود تھی جو آئس کریم کی وجہ سے تھی۔ میں چاہتا ہوں تم انٹیلیجنس جوائن کر لو میرے ساتھ۔ بالآخر ارحم نے اپنی بات کہی تھی اور آئس کریم کھاتی محمل کو ٹھسکا لگا تھا۔ میں کیا جوائن کروں؟ محمل نے ناسمجھی سے کہا۔ وہ بے یقینی سے اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ رہو، میرا مطلب او خدایا۔ ارحم جھنجھلایا تھا، زندگی میں وہ کبھی اس طرح زچ نہیں ہوا تھا۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں محمل خان، آج سے نہیں، اس دن جب تم شاہ ہاؤس آئی تھی، اس دن مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ فہد مجھے زہر لگتا تھا، پہلے مجھے لگا شاید اس کی وجہ سے میں تمہیں سنجیدہ لے رہا ہوں، مگر نہیں، میں تمہارے لیے واقعی سنجیدہ تھا۔ تمہیں نہیں دیکھتا تھا تو دل عجیب ہو جاتا تھا۔ محمل نے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس اعتراف پر کیا کہے۔ اس دن جب تم اس ٹرک سے ٹکرانے والی تھی میری جان نکل گئی تھی اور آپ مجھے گھر تک چھوڑنے آئے تھے، محمل نے بے ساختہ کہا، اور اب ارحم چونکا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ارحم نے سوال کیا۔ مجھے پہلے شک تھا مگر اب یقین آ گیا ہے۔ آپ کیوں چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ جوائن کروں؟ محمل نے سوال کیا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ رہو، ہر وقت، ہر پل۔ اور محمل کو ایسے ہی جواب کی امید تھی۔ مگر ہادی؟ محمل نے پوچھا۔ زندگی تمہاری ہے محمل، مگر وہ تمہارا دوست ہے، تو بہتر ہے تم مشورہ لے سکتی ہو۔ میں چلتا ہوں۔ محمل مسکرائی۔ محمل مبارک ہو، ہادی نے اسے گلے لگایا تھا، وہ اب ان کی ٹیم کی ایک ساتھی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تم نے ارحم کی بات مان لی۔ شہرین نے بھی اسے مسکرا کر مبارکباد دی تھی۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں آپ دونوں کب شادی کرنے والے؟ ہادی کو دیکھتے اس نے شرارتی انداز سے پوچھا۔ اس کے ٹیسٹ کے دوران ان دونوں کی منگنی ہو چکی تھی۔ انشاءاللہ بہت جلد، شہرین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، اب بندہ پھنس تو گیا جب پھانسی پر چڑھا دو تو، ہادی نے شرارتی انداز میں کہا۔ اسے سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تھینک یو، محمل اب ارحم سے مخاطب ہوئی تھی۔ تھینکس ٹو یو، ارحم نے جواباً کہا۔ دیکھو شہرین، تم اس طرح مجھ پر تشدد نہیں کر سکتی۔ ہادی اسے دلہن کے جوڑے میں دیکھتے مبہوت ہوا تھا۔ میں اور تشدد؟ شہرین نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں، اب تم اتنا پیارا تیار ہو کر مجھ پر قہر چڑھا رہی ہو، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہادی بہت فلرٹ ہو گیا تھا، چلو اب باہر نکلو۔ محمل فوراً کے بیچ میں آ گئی تھی۔ یار محمل تم بہت زیادتی کر رہی ہو، میں ارحم کو شکایت کروں گا، ہادی نے مسکراتے ہوئے اسے وارن کیا تھا۔ جیسے میں ان سے بہت ڈرتی ہوں نا، محمل نے آبرو جھکاتے پوچھا تھا۔ عین اسی وقت ارحم نکلا تھا۔ کچھ کہہ ہی تھی آپ محترمہ؟ ارحم نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں دیکھیں نا، ہادی ڈسٹرب کر رہے ہیں ہمیں، محمل نے فوراً شکایتی انداز میں کہا تھا۔ شہرین مسکرائی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ارحم نے آگے بڑھ کر شہرین کے ماتھے پر چند نوٹ رکھے اور اس کا صدقہ دیا۔ ویسے تم لوگ بھی آج نکاح کر لو نا، شہرین نے مشورہ دیا۔ اس طرح نہیں، محمل نے فوراً کہا۔ مجھے سرخ جوڑا پہنا ہے، بھلا ایسے بھی ہوتے ہیں شادی۔ ہاں میں راضی ہوں، پھر ہمیں کیا پتہ کب مشن پر جانا پڑ جائے، ارحم نے فوراً سے کہا۔ مولوی صاحب بہت خوش تھے، وہ اب ایک کے بجائے 2 نکاح پڑھانے والے تھے جس میں ان کا بہت فائدہ ہونے والا تھا۔ محمل اداس سی بیٹھی تھی، اس کی فینٹیسی بالکل خراب ہو گئی تھی اور اب وہ ارحم کو نہیں چھوڑنے والی تھی۔ مولوی صاحب نے چاروں سے اجازت لی اور چاروں نے دل سے قبول کیا تھا۔ مبارک ہو بیگم جی،
ارم نے دھیرے سے سرگوشی کی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ آپ کو میں بعد میں بتاؤں گی، محمل نے خفگی سے کہا۔ ابھی بتا دو نا، ارم نے اسے چھیڑا تھا۔ پلیز یار مجھے تنگ نہ کر، ویسے ہی آپ نے اتنی سادگی سے میرا نکاح کروایا ہے۔ محمل کا موڈ سارا کا سارا خراب ہو گیا تھا۔ محمل ایک بات بتاؤں، تمہارے لیے کیا ضرورت ہے میں یا وہ جھوٹی شان جس میں ہم ان لوگوں کو بلائیں گے جنہیں ہم جانتے بھی نہیں؟ ہم یا لوگ؟ ارم نے سنجیدگی سوال کیا۔ ہم، محمل نے فوراً کہا اور وہ مسکرایا تھا۔ محمل کا موڈ بھی بہتر ہو گیا تھا اور تبھی ان کا فون بجا تھا۔ ایک نیا مشن اور ایک نیا سفر شروع۔